سورت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے کہ انبیاء کی طرف وحی کی گئی کہ توحید کو قائم رکھو۔ اس کے علاوہ سورت کے اندر زجر بھی ہے، تخویفات بھی ہیں اور بشارات بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، پہلی نازل کی ہوئی وحی کی طرح، کذالک وہ جو پہلے آپ پر وحی نازل ہو چکی ہے، کذالک اسی وحی کی طرح، یوحی الیک وحی کرتا ہے آپ کی طرف، وإلی الذین من قبلک اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، آپ کی طرف اور پہلے والے انبیاء کی طرف وحی کرتا ہے کون؟ اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو لفظ اللہ فاعل ہے یوحی کا، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العلی العظیم اور وہ اللہ بلند اور بڑا ہے۔ کتنا بلند اور بڑا ہے؟ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں۔ کیوں پھٹ جائیں؟ من علو شان اللہ، تفسیر مدارک، علی العظیم، اللہ ایسا تو علی العظیم ہے، اتنی اونچی شان والا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ پاک کے اونچی شان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں۔ من فوقہن، ان کے اوپر، کن کے اوپر؟ اے من فوق الارضین، تفسیر الطبری جامع البیان، فوقہن میں ہن ضمیر کس کی طرف راجع کیا؟ زمینوں کی طرف۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اللہ کے علو شان کی وجہ سے، من فوقہن زمینوں کے اوپر، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم اور فرشتے پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویستغفرون لمن فی الارض اور بخشش طلب کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ الا خبردار، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہاں سے زجر، وہ لوگ جو بناتے ہیں اس اللہ کے علاوہ مددگار، اے میرے حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کے اوپر نگہبان ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ کس کس بابا کے قبر پر جا کے اور اس کے سجدے کرتے ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ نہیں ہو ان پر کوئی نگہبان، ان پر آپ ذمہ دار نہیں ہیں، میں جانوں اور یہ جانے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن عربی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں ام القریٰ، بستیوں میں سے اصل بستی کو۔ بستیوں میں سے اصل بستی کون سی ہو؟ مکہ مکرمہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ، بستی والوں میں سے بستی کے اصل کو، ومن حولہا اور ان بستیوں کو جو اس ام القریٰ بستی کے ارد گرد ہیں، وتنذر یوم الجمع، اور آپ ڈرائیں لوگوں کو جمع ہونے والے دن سے، لا ریب فیہ، جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنت، ایک فریق جنت میں ہوگا، وفریق فی السعیر، اور ایک فریق بھڑکنے والی آگ میں ہوگا۔ قیامت کو ماننے والے جنت میں، نہ ماننے والے بھڑکنے والی آگ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا ان سب کو ایک ہی جماعت۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنے رحمت میں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم نہ ہوگا ان کا کوئی حمایتی اور نہ ہوگا ان کا کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، یہاں سے پھر زجر، کیا انہوں نے بنائے ہیں اس اللہ کے علاوہ مددگار؟ فاللہ هو الولی، پس اللہ وہی مددگار ہے۔ تفسیر کبیر میں حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے کہ فلاح میں جو فا ہے نا،
یہ فا جزائیہ ہے، اس سے پہلے شرط ہے کیا؟ ان ارادوا اولیاء بحق، اگر یہ چاہتے ہیں برحق مددگار، فاللہ هو الولی، پس اللہ ہی وہ برحق مددگار ہے، وہو یحیی الموتى، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، وما اختلفتم فیہ من شیء، اور وہ جو تم اختلاف کرتے ہو کسی چیز میں، مختلفتم فی، وہ چیز جو تم اختلاف کرتے ہو اس میں، من شیئن چیز میں سے، تو من شیئن ماں کا بیان آ گیا نا، وہی وہ جو تم کسی چیز میں اختلاف کرتے ہو، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اے مفوض الی اللہ، حوالے کیا ہوا ہے اللہ کی طرف ہو آیا، تو الی اللہ کو ضرور متعلق چاہیے نا بڑے جار مجرور کو، تو جار مجرور اس کا متعلق کیا ہے؟ مفوض۔ ذالکم اللہ ربی، اے لوگو، کم کا ترجمہ کر رہا ہوں، اے لوگو، ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، دوبارہ سمجھو، ذالکم، اے لوگو، یہ ہے اللہ، ربی، میرا رب، علیہ توکل، تو اسی پر میں نے توکل کی، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف مائل ہوتا ہوں، فاطر السماوات والارض، جو نئے سر وجود دینے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور بنائے تمہارے لیے تمہارے جنسوں میں سے جوڑے، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے جنسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، بیویاں بنائی، وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور مویشیوں میں سے بھی اللہ نے جوڑے بنائے، يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، اللہ تمہیں يَكْثُرُكُمْ، يَذْرَؤُكُمْ ہے يَكْثُرُكُمْ، اللہ تمہیں زیادہ کرتا ہے، فِيهِ اے فِي الزوج، جوڑوں میں، جوڑوں کو ملا کر کے اللہ پاک دو آدمیوں سے، دو افراد سے 15-20 افراد پیدا کر دیتا ہے، آیا کہ نہیں؟ وہ اللہ تمہیں زیادہ کرتا ہے، فی یہ کس میں؟ اے فی الزوج، تفسیر قرطبی، ہی کا ضمیر زوج کی طرف راجع کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں ہی کا ضمیر راجع کیا رحم کی طرف، کہ وہ اللہ یذرؤکم، تمہیں بڑھاتا ہے، فی یہ کس میں؟ رحم میں، تو امام قرطبی رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رحم کا ما قبل میں ذکر نہیں ہے، تو پھر ضمیر اس کی طرف کیسے راجع ہوگا؟ لیکن ابن کثیر کو یہاں سے رحم سمجھ میں آیا۔ یذرؤکم فی، وہ اللہ تمہیں زیادہ کرتا ہے اس میں، کس میں؟ زوج میں، یعنی جوڑے میں یا رحم میں، جیسے کہا ابن کثیر نے، لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کے مثل کوئی چیز، توجہ ہے، لیس کمثلہ، فرمایا یہ جو کاف ہے، کافن زائدتن، تفسیر قرطبی، نہیں ہے اس کے مثل کوئی چیز، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، آیا کہ نہیں؟ ویسے علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کاف کو جو ہے نا زائد ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کاف کو برقرار رکھ کر کے بھی مانا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حتی الامکان کتاب اللہ کے کسی لفظ کو زیادہ ماننے سے پرہیز کی جائے، لیکن اس نے جو مفہوم بیان کیا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں اس کو اپنی جگہ پر رہنے دیتا ہوں، سمجھ رہے ہو بات؟ کیونکہ اگر کاف کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا مطلب ہو رہا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ کا مثل ثابت ہو رہا ہے نا، تو معنی موجود ہے یا نہیں ہے؟ کاف کو زیادہ ماننے سے، زیادہ نہ ماننے سے معنی موجود ہے نا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے اسی کی ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی، یبسط الرزق لمن یشاء، وہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے، وہ یقدر، اور تنگ کرتا ہے، کیونکہ رزق کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟
اللہ کے پاس ہے، اس کی مرضی ہے، جس کے لیے کشادہ کرے، جس کے لیے تنگ کرے۔ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کس کو کتنے رزق کی ضرورت ہے، کوئی کتنے رزق کو برداشت کر سکتا ہے، اس کو اتنا دیتا ہے، اتنا بھی زیادہ نہیں دیتا ہے کہ وہ خراب ہو جائے۔ آیا کہ نہیں؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، یہاں سے سورت کا مرکزی مضمون کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف یہی وحی کی گئی کہ تم لوگ بھی توحید پر قائم رہو۔ فرمایا شرع لکم من الدین، اللہ نے جاری کر دیا تمہارے لیے دین۔ کون سا دین؟ ما وصی بہ نوحا، وہی دین جس کی تاکید کی نوح کو، والذی، اور وہی دین اوحینا الیک، جو دین وحی کیا ہم نے آپ کی طرف، وما وصینا بہ، اور وہ دین جس کی ہم نے تاکید کی ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کو، و عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ کو۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین جاری کر دیا جس دین کی نوح علیہ السلام کو تاکید کی، محمد الرسول اللہ کو، حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جس دین کی اللہ نے ان انبیاء کو تاکید کی تھی نا، اسی دین کو اللہ نے جاری کر دیا تمہارے لیے۔ وہ دین کیا تھا؟ جس دین کی اللہ پاک نے ہر نبی کو تاکید کی، وہ دین یہ تھا، ان اقیموا الدین، یہ کہ تم قائم کرو دین کو، اے توحید اللہ، تفسیر مدارک، یعنی اللہ کی توحید، اس پر قائم رہو۔ دہرانے کی ضرورت ہے اس مفہوم کو۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، واضح ہے نا؟ ولا تتفرقوا فیہ، اور مت تفرقہ بازی کرو اس دین کے اندر۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور بھاری گزرتی ہے مشرکین پر ما، وہ دعوت، تدعوہم، جو بلاتے ہو آپ ان کو، الیہ، اس دعوت کی طرف۔ مشرکین پر وہ دعوت بھاری گزر رہی ہے جس دعوت کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہو۔ وہ کون سی دعوت بھاری پڑ رہی ہے؟ دعوت توحید۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور اللہ یجتبی، اے یجلب، کھینچتا ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچ کے آتی ہیں اس امن والے شہر کی طرف، ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل۔ تو یجبی، یجتبی افتعال کے باب میں ہم لے گئے، معنی کیا ہے؟ کھینچاؤ۔ تو یہاں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، تو یجتبی بمعنی یجلب، تفسیر مدارک، اللہ کھینچتا ہے اپنی طرف جس کو چاہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف جو اللہ کی طرف مائل ہو۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، تو یہ آیت کریمہ جواب سوال مقدر کا۔ سوال یہ ہے کہ جب تمام انبیاء نے ایک ہی دعوت چلائی، دعوت توحید، تو پھر یہ فرقے کیسے بن گئے؟ فرمایا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اور نہیں تفرق بازی کی اہل کتاب نے مگر بعد اس کے کہ آیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، صرف حسد کی وجہ سے آپس میں۔ سوال، یہ تفرق بازی کیسے ہو گئی جب تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی؟ جواب، یہ حسد نے سب کچھ کیا۔ توحید سے لوگ کیوں علیحدہ ہو گئے؟ حسد کے بنیاد پر۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی بات جس نے سبقت کی ہے آپ کے رب کی طرف سے، الی اجل مسمی، کون سی بات نے سبقت کی آپ کے رب کی طرف سے؟ کہ عذاب مؤخر ہوگا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک۔ اگر یہ بات سبقت نہ کی ہوئی ہوتی، لقضی بینہم، تو یقیناً فیصلہ ہو جاتا، کیا جاتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے، من بعدہم، ان کے بعد۔ کس کے بعد؟ ان الذین اورثوا الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے، من بعدہم یعنی پہلے والوں کے بعد، جو پہلے لوگ کتابوں کے وارث تھے اب جو بعد میں بنے، لفی شک منہ، یقیناً وہ شک میں ہے، منہ، اپنی کتاب کے بارے میں،
مریبن ایسے شک میں کہ وہ شک ان کو بے چین کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. فلذالک فادعو، بس اسی تفرقے کی وجہ سے، فلذالک تفرقی مدارک، بس اسی تفرقے کی وجہ سے کہ لوگ فرقہ فرقہ ہو گئے، اب ان کو فادعو دعوت دیجیے، واستقم اور خود بھی دعوت توحید پر قائم رہیے. تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ توحید، لا الہ الا اللہ. پھر ضد اور حسد کے بنیاد پر یہ بن گئے فرقے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اب دوبارہ آپ کیا کریں؟ اس تفرقے کو ختم کریں کہ سب کو آپ ایک ہی توحید پر دعوت دے دیں، واستقم اور خود بھی اسی توحید پر قائم رہیں. کما امرت، جیسے آپ حکم دیے گئے. ولا تتبع اہواءہم، اور مت اتباع کیجیے ان کے خواہشات کا. وقل، اور آپ کہیے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں نے ایمان لایا اس کتاب پر جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے. میں نے ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا. وہ کیا نازل کیا؟ ماں کا بیان ہے نا، من کتاب، ان کتاب میں سے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور میں حکم دیا گیا ہوں تاکہ انصاف کروں تمہارے درمیان. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال. ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا و بینکم، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا ہمیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ خود ہی ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے گا، باقی فی الحال جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں، بعد اس کے کہ استجیب لہو، دعوت قبول کی گئی ہے، لہو اللہ کی، بعد اس کے کہ بہت سارے لوگ اللہ پاک کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں. دعوت کے قبول کرنے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پاک کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو مرتد بنانے کے لیے یار جو دلائل قائم کرتے ہیں، حجتیں دیتے ہیں. حجتہم داحضۃ، ان کی حجت باطلۃ مدارک، ان کی حجت داحضۃ کیا ہے؟ باطلۃ. لیدحضوا بہ الحق، تاکہ ڈگمگائیں اس کے ذریعے حق کو. تو ان کی دلیل داحضۃ، ڈگمگانے والی ہے. عند ربہم، ان کے رب کے ہاں. وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب بھی ہے. ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے عذاب سخت. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، ارے اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا کتاب کو حق کے ساتھ. والمیزان، اور اتارا انصاف کو. المیزان العدل، تفسیر مدارک. وقیل هو عین المیزان انزلہ فی زمن نوح، تفسیر مدارک. بعض علماء نے کہا کہ یہاں میزان سے مراد بے عینی ترازو ہے جو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں نازل فرمایا تھا، آسمان سے آیا. تو یا تو میزان سے مراد مجازی معنی ہے کیا؟ عدل، اللہ نے عدل اتارا ہے، معنی عدل کا حکم اتارا ہے. یا یہ ہے کہ حقیقت میں ترازو اللہ نے اتارا ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کو کیا معلوم کہ ان قریب، امید ہے کہ قیامت قریب آئی ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی طلب کرتے ہیں اس قیامت کو وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں قیامت پر، مذاقاً جلدی طلب کرتے ہیں نا. والذین آمنوا، اور وہ جو انہوں نے ایمان لایا، وہ تو مشفقون منہا، وہ تو ڈرتے ہیں قیامت سے. ویعلمون انہا الحق، اور وہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ یہ قیامت برحق ہے. الا خبردار، ان الذین یمارون فی الساعۃ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، یقیناً یہ ہیں دور والی گمراہی میں. اللہ لطیف بعبادی، اللہ پاک مہربان ہے اپنے بندوں پر. یرزق من یشاء، رزق دیتے ہیں جس کو چاہے. وہو القوی العزیز، اور وہ اللہ قوت والے ہیں، العزیز غلبے والے ہیں. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کے کھیتی کا تو ہم اس کے لیے بڑھائیں گے، فی حرثہ، اس کی کھیتی میں. کیا مطلب؟ بالتضعیف فی بالحسنۃ الی العشرۃ و اکثر. جو آخرت کی
کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت کی کھیتی میں بڑھائیں گے. کیا مطلب؟ اس کی ایک نیکی کو 10 تک پہنچائیں گے او اکثر یا اس سے بھی زیادہ کر دیں گے. تفسیر جلالین. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور وہ جو چاہے گا دنیا کی کھیتی کو، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس کو دیں گے اس دنیا میں سے، نُؤْتِهِ ہم اس کو دیں گے، مِنْهَا من تبیضیہ، تفسیر مدارک، اس میں سے بعض. سنو بیٹے، فرمایا جو آخرت کی کھیتی چاہے گا تو آخرت کی کھیتی میں تو ہم اضافہ کریں گے، ایک نیکی کے بجائے 10 یا 10 سے زیادہ دیں گے. لیکن جو دنیا کی کھیتی چاہے گا تو پھر ہم اس کو دیں گے دنیا میں سے، لیکن بعض دیں گے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور نہیں ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ، کیا ان کے بھی شریک ہیں، شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، جنہوں نے جاری کرتے ہیں ان کے لیے دین، ما ایسا دین، لم یاذن بہ اللہ، جو نہیں حکم دیا ہے اس کا اللہ نے. اللہ پاک فرماتے ہیں کیا مشرکین مکہ کے کچھ شرکا ہیں کیا کہ وہ ان کے لیے ایسا دین جاری کرتے ہیں کہ اللہ نے اس دین کا حکم نہیں دیا. تو پتہ چلا کہ مولویوں سے بدعات لینا جو مولویوں نے پیدا کی ہیں، جس کا دین کے اندر اصل نہیں ہے. جو لوگ ان مولویوں کی ایجاد کردہ بدعات کو لیتے ہیں تو یہ سمجھو کہ وہ مولویوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کیونکہ شریعت کے اندر شریعت ساز یہ اللہ ہے. کسی غیر کو شریعت ساز سمجھنا یہ اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنا ہوا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے. یہ عید میلاد النبی جیسے بریلیوں نے ایجاد کیا تو دیانتداری سے بتاؤ کہ یہ مولویوں نے ایجاد کیا ہے نا. تو اللہ پاک فرماتے کیا ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے لیے ایسا دین جاری کرتے ہیں کہ اللہ نے اس دین کا حکم نہیں دیا. جس میلاد کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ رسول نے دیا، مولویوں نے اپنی طرف سے اس کو پیدا کیا. اب جو مولویوں کی بات مانے گا وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مولویوں کو شریک کرنے والا ہوگا. آیا کہ نہیں؟ وہ جو آیت کریمہ گزری اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو عدی بن حاتم نے تو یہی کہا کہ اللہ کے رسول جب ہم نصرانی تھے تو اس وقت ہم تو کسی کو بھی اللہ کے علاوہ رب نہیں سمجھتے تھے. تو فرمایا کہ جب وہ آپ لوگوں کے لیے مولوی جو چیز حلال کرتے تھے کیا اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ کہا جی ہاں. جو چیز حرام کرتے تھے حرام نہیں سمجھتے تھے؟ کہا جی ہاں. تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہوا نا. تو معلوم ہوا کہ جو مولوی کی ایجاد کردہ بات کو دین سمجھتا ہے تو سمجھو اس نے اپنے مولوی کو رب بنایا ہے، اللہ کے ساتھ اس مولوی کو اس نے شریک کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ مولوی کی بات لینی ہے، لیکن کب تک؟ جب وہ اللہ اور رسول کا پیغام ہو، قرآن اور سنت سے ماخوذ ہو. ام لہم شرکا، کیا ان کے شرکا ہیں، شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جنہوں نے جاری کیا ان کے لیے دین میں سے ما اس دین کو لم یأذن بہ اللہ، جس کا حکم نہیں دیا ہے اللہ نے. ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر نہ ہوتا فیصلے کا کلمہ، اگر نہ ہوتا فیصلے کا کلمہ. کیا مطلب؟ اگر پہلے فیصلہ نہ ہوتا بتاجیل العذاب، کہ عذاب مؤخر ہوتا، عذاب مؤخر ہوگا یہ فیصلہ ہو چکا ہے نا. ارے بھئی عذاب مؤخر ہوگا یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ولولا کلمۃ الفصل، اگر یہ فیصلے کا کلمہ نہ ہوتا، لقضی بینہم، تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بے شک ظالم لوگ ان کے لیے عذاب ہے دردناک. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، اے مخاطب دیکھو گے ظالموں کو کہ ڈرنے والے ہوں گے، مما کسبوا، اس عمل سے جس کو انہوں نے کمایا. یہ مشرکین قیامت کے دن جتنے بھی ظالم ہوں گے اپنے کیے ہوئے سے ڈر رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہے نا کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان کا عمل جو انہوں نے آگے بھیجا ہوا ہے وہ واقع ہوگا ان پر. کیا مطلب؟ ان کا وبال ان کے اوپر واقع ہوگا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو اوپر چونکہ تخویف اخروی آئی تو نیچے تخویف بشارت اخروی.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور کیے نیک اعمال، فی روضات الجنات، یہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو یہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس، ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ فضل ہے اللہ کا بڑا، ذالک یہ وہ بڑا فضل ہے، الذی یبشر اللہ، جو بشارت دیتا ہے اللہ عبادہ اپنے ان بندوں کو، الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور کیے نیک اعمال، ان کے لیے یہ جنت بشارت ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہیے کہ میں نہیں مانگتا ہوں تم سے اس تبلیغ پر کوئی مزدوری، الا المودۃ فی القربى، مگر محبت مانگتا ہوں رشتہ داری کی، آیا الا ان تصلوا قرابتی، مگر میں تم سے یہ مانگتا ہوں کہ تم کیا کرو، میرے ساتھ صلہ رحمی کرو، بس میری رشتہ داری کا خیال رکھو، اور کوئی مزدوری تم سے نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر تم سے یہ مانگتا ہوں کہ محبت کرو رشتہ داری میں، ومن یقترف حسنۃ، اور جو کمائے گا بھلائی کو نیکی کو، نزد لہ فیہا حسنا، تو ہم بڑھائیں گے اس کے لیے اس نیکی کے اندر بھلائی، توجہ فرمائیں، جو نیکی کمائے گا تو ہم بڑھائیں گے اس کے لیے فیہا، اس نیکی کے اندر، حسنا نیکی، کیا مطلب، یعنی اس کے نیکیوں کو ڈبل کریں گے، سمجھو مولی صاحب، نضاعفہ، تفسیر مدارک، نزد کا کیا مطلب، نضاعفہ، ہم اس نیکی کو دگنے پر دگنا کریں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور قدردان ہے، آپ کی معمولی نیکی کو بھی بہت بڑا کے بڑا بنا دیتا ہے۔ فرمانا کہ اگر تم میں سے کوئی اخلاص کے ساتھ کھجور کے گھٹلی کے جتنا صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھا کے عہد پہاڑ کے جتنا بنا دیتا ہے، صحیح بخاری۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، تو یہاں سے شکوہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ باندھا ہے اس نے اللہ پر جھوٹ، فَإِن يَشَإِ اللَّهُ، پھر اگر اللہ چاہتا، یختم علی قلبک، تو مہر لگاتا آپ کے دل پر۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نبی نے بنایا ہے، اب یہ وہ بات ہے کہ دل جلانے والی ہے یا نہیں ہے، صابر؟ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن خود بنایا ہے، یہ وہ بات ہے جو دل جلانے والی بات ہے نا، تو فرمایا کہ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو یختم علی قلبک، اے نبی آپ کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا۔ اس کا کیا مطلب، یعنی یربط علی قلبک بالصبر علی اذاہم، مہر لگانے کا کیا مطلب، یعنی آپ کے دل پر اللہ پاک صبر باندھتا ان کے ایذا کے برداشت کرنے پر، آیا کہ نہیں؟ شیخ تقی صاحب کیا کہتے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بنایا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر مہر لگاتی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، تو اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگاتا۔ کیا مطلب، یعنی اگر نبی نے قرآن بنایا ہوتا نا تو اللہ پاک اس نبی کے دل پر مہر لگاتا۔ اب مہر کیوں نہیں لگائی، اس لیے کہ نبی نے قرآن نہیں بنایا ہے۔ دونوں مفہوم سمجھ گئے ہو؟ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹاتا ہے اللہ پاک باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنی باتوں کے ساتھ۔ کیا مطلب، بِمَا أَنزَلَ مِن كِتَابِهِ، تفسیر مدارک، اللہ ثابت کرتا ہے حق کو اپنی باتوں کے ساتھ، کیا مطلب، ان باتوں کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی ہیں اپنی کتاب کے اندر، ٹھیک ہے، ان باتوں کے ذریعے اللہ حق کو ثابت کرتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ اللہ ہے سینوں والی باتوں کو جاننے والا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور مٹاتا ہے درگزر کرتا ہے برائیوں سے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دعا قبول کرتا ہے الذین آمنوا، ان کی جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور کیے نیک اعمال، ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ کب؟
اب اس ترجمے کی طرف آپ کا کب ذہن جائے گا کہ یستجیب کی معنی دعا قبول کرتا ہے؟ جب آپ لکھو گے اذا دعوہ استجاب دعاءہم تفسیر مدارک، اس کے نیچے لکھ دو گے نا تو پھر آپ کے سامنے یہ مفہوم واضح ہوگا۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دعا قبول کرتا ہے اللہ پاک ایمان والوں کی اور نیک اعمال کرنے والوں کی۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ ان کو بڑھاتے ہیں اپنے فضل سے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافر ان کے لیے عذاب ہے سخت۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر وشادہ کرتا اللہ پاک رزق اپنے بندوں کے لیے، اے مولوی صاحب اگر اللہ پاک سب کو مالدار بنا دیتا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یقیناً یہ بغاوت کرتے زمین میں۔ کون کس کے محتاط ہوتا بھائی؟ کون کس کی مزدوری کرتا؟ کون کس کے مدرسے میں پڑھاتا؟ ہر شخص متمم ہوتا، ہر شخص اپنا علیحدہ مدرسہ بناتا، علیحدہ مسجد بناتا، آیا کہ نہیں؟ کوئی کسی کی محتاط نہ ہوتا۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ پاک اتارتے ہیں رزق کو بقدر، ایک خاص اندازے سے، ما یشاء، جتنا چاہتے ہیں، جس کے اندر جتنی صلاحیت دیکھتے ہیں برداشت کرنے کی اس کو اتنا رزق دیتے ہیں۔ مجھے اللہ نے میرے ضرورت کے بقدر دیا ہے کہ نہیں، زیادہ نہیں دیا۔ اگر زیادہ دیتا تو پھر ظاہر ہے میں گاڑیوں میں گھومتا رہتا، دور تفسیر کہاں سے پڑھاتا۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے بارش کو بعد اس کے کہ وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو۔ کیا مطلب؟ برکات الغیث، بارش کی برکتوں کو، مدارک، وہ اللہ پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو، مانا برکات، مانا بارش کے برکات کو۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ ولی ہے، مددگار ہے، الحمید اور قابل تعریف ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے اللہ پاک کے نشانیوں میں سے آسمانوں کا پیدا ہونا اور زمین کا پیدا ہونا۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور ان کا پیدا ہونا جو اللہ نے پھیلایا آسمان و زمین میں جانداروں میں سے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ، اور وہ اللہ ان سب کے جمع کرنے پر اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، جب وہ اللہ چاہیں گے تو قادر ہیں، اور وہ اللہ ان کے جمع کرنے پر جب بھی چاہیں گے نا تو ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور وہ جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، تو وہ بوجہ تمہارے ہاتھوں کے کمائی کے پہنچتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتے ہیں کئی سارے گناہوں سے۔ یعفو درگزر کرتے ہیں، عن کثیر من الذنوب فلا یعاقب، بہت سارے گناہوں پر کیا فرمایا؟ کچھ گناہوں پر تو اللہ پاک دنیا میں ہی تم پر پکڑ کرتے، جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، لیکن ہر برائی پر پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ بہت ساری برائیوں کو تو اللہ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ اگر ہر برائی پر پکڑے تو پھر فرمایا کہ تمہاری خیر نہ ہوتی، پھر تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے زمین میں، یعنی بھاگ نکلنے والے ہم سے زمین میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی، وَلَا نَصِيرٌ، نہ کوئی مددگار اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے کشتیوں کا چلنا، فی البحر دریا میں، کالعلام، پہاڑوں کے جتنی کشتیاں، مراد پانی کے جہاز یار۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے دریا کے اندر کشتیوں کا دریا میں چلنا، کلالا میں پہاڑوں کے جتنیاں۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر چاہے اللہ تو ٹھہرا دے ہوا کو، فیظللن رواکد علی ظہرہ، پھر یہ کشتیاں ہو جائیں رکنے والی، علی ظہرہ ظہر البحر، دریا کے پیٹھ پر۔ یہ جو تمہاری کشتیاں چلتی ہیں ہوا کے ذریعے چلتی ہیں نا، اگر اللہ پاک ہوا کو بند کر دے تو فیظللن رواکد، تو پھر
یہ کشتیاں ہو جائیں گی رواقدہ اے ثوابتہ، ٹھہرنے والی ہو جائیں گی پانی میں، علی ظہری دریا کے پیٹھ پر، علی ظہر البحر، ہی کا ضمیر باہر کی طرف راجع ہے۔ مدارک ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر صابر اور شاکر کے لیے، صابر بھی ہے یہاں پر، شاکر بھی ہے۔ او یوبقون بما کسبوا، یا یہ کہ اللہ پاک ان کشتیوں کو ہلاک کر دے ان کے بدعمالی کی وجہ سے، وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، یا یہ کہ درگزر کرے بہت ساروں سے، منہا ان کشتیوں میں سے، یا تو اللہ ان کشتیوں کو ہلاک کر دے یا درگزر کرے ان کثیر منہا، ان بہت ساری کشتیوں سے، یعنی کشتیوں والوں سے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، توجہ ہے، اللہ کو قدرت حاصل ہے کہ اللہ تمہارے کشتیوں کو چلا رہا ہے ہوا کے ذریعے، اور اگر ہلاک کرے تو بھی قدرت ہے، آیا کہ نہیں؟ اور یہ کہ جو معاف کرتا ہے یہ بھی اللہ کے قدرت میں سے ہے، تو ہلاک کرے تو کیوں کرے؟ لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ، تاکہ اللہ ان سے بدلہ لے۔ جو اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کیوں؟ تاکہ اللہ ان سے بدلہ لے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان لیں وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، ان کو بھی پتہ چل جائے۔ اللہ کشتیوں کو ہلاک کرے تاکہ لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ، تاکہ اللہ ان سے انتقام لے، بدلہ لے، اور یہ کہ کافروں اور ظالموں کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کی بغاوت کیسی ہوتی ہے۔ سمجھ گئے بات؟ چونکہ وَيَعْلَمَ منصوب ہے نا، تو اس کا معطوف علیہ بھی منصوب ہے، لِيَنْتَقِمَ وَيَعْلَمَ، واضح ہے؟ تفسیر مدارک مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، فرمایا کہ نہیں ہے ان کا کوئی، نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ، مَهْرِبٌ مِّنْ عَذَابِهِ، یعنی بھاگنے کی جگہ اللہ کے عذاب سے، وہی ہے جائے پناہ۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، پس وہ جو تم دیے جاتے ہو کوئی چیز، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس وہ سامان ہے دنیا والی زندگی کا، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور زیادہ بابقا ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فرمایا جو اللہ نے تمہیں دنیا میں دیا وہ تو دنیا کا سامان، لیکن جو اللہ پاک کے پاس ثواب باقی ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ بابقا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائیوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب بھی یہ لوگ غصہ ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو پھر یہ بخش دیتے ہیں۔ اللہ ان اہل ایمان کی تعریف بیان فرما رہے ہیں جب کسی پر غصہ ہوتے تو ان کو بخش دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے مانا اپنے رب کا، جنہوں نے بات مانی اپنے رب کی، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کیا نماز کو، وامرہم شورا بینہم، اور ان کا معاملہ مشورہ ہوتا ہے ان کے درمیان میں۔ توجہ ہے، شورا اے ذو شورا، مشورے، ان کا معاملہ مشورے والا ہوتا ہے، بینہم، ان کے درمیان میں۔ اب سمجھ گئے ہو بات؟ ذو شورا۔ مدارک وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور وہ لوگ جن کو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو پہنچتا ہے کوئی ظلم اور زیادتی، ہم ينتصرون اے ينتقمون، تو یہ بدلہ لیتے ہیں، اتنا بدلہ لیتے ہیں جتنا کہ ان پر جتنی تجاوز، حد سے تجاوز ہوا ہے۔ تو ینتصرون بمانا ینتقمون۔ تفسیر مدارک وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور برائی کا بدلہ برائی ہے، جزاء سیئۃ، برائی کا بدلہ، سیئۃ برائی ہے لیکن مثلها، اس کے جتنی برائی، فمن عفا، لیکن جس نے معاف کیا، واصلح، اور صلح کیا، صلح رکھا، بینہ و بین خصمہ، اپنے اور اپنے خصم کے درمیان، واصلح، اور صلح رکھا، بینہ و بین خصمہ، اپنے اور اپنے خصم کے درمیان۔ مدارک فاجرہ علی اللہ، تو اب اس کا اجر ہے اللہ کے ذمے۔
انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ اللہ پسند نہیں کرتے ہیں ظالموں کو۔ وَلَمَنِ انتظر بعد ظلمہ، اور یقیناً وہ جس نے بدلہ لیا اپنے ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیلٍ، پس یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے اوپر کوئی الزام۔ ارے اگر کوئی اپنے ظلم کا بدلہ لے تو اس پر کوئی الزام ہے کیا؟ نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، فقط مواخذہ تو ان پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور فساد پھیلاتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور یقیناً وہ جس نے صبر کیا، وغفر اور معاف کیا، ان ذالک، بے شک یہ صبر کرنا اور معاف کرنا، لمن عزم الامور، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، پختہ امور میں سے۔ کیا مطلب؟ ہمت کے کاموں میں سے کسی کو معاف کرنا اور بخشنا اور صبر کرنا۔ ومن یضلل اللہ، اور وہ شخص جس کو گمراہ کرے اللہ، فما لہ من ولی، تو نہیں ہے اس کا کوئی، نہیں ہوتا اس کا کوئی مددگار، من بعدہ، اللہ کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور آپ دیکھو گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ دیکھیں گے عذاب، یقولون، تو کہیں گے، هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِیلٍ، ہے کوئی لوٹنے کا راستہ۔ ظالم جب وہاں اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیا دنیا میں واپس لوٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور آپ ان کو دیکھو گے کہ یہ پیش کیے جائیں گے آگ پر، خاشعین من الذل، اس حال میں کہ جھکے ہوئے ہوں گے، من الذل، ذلت کے مارے، خاشعین جھکے ہوئے ہوں گے، من الذل، ذلت کے مارے، ینظرون من طرف خفی، دیکھ رہے ہوں گے مخفی نگاہ سے، طرف نگاہ، خفی مخفی، دیکھ رہے ہوں گے مخفی نگاہ سے، کس چیز کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ الی النار، آگ کی طرف۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم، اور کہیں گے ایمان والے کہ بے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، واہلیہم، اور اپنے اہل و عیال کو، یوم القیامہ، قیامت والے دن میں۔ الا، خبردار، ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالم ہیں ہمیشہ والے عذاب میں۔ وما کان لہم من اولیاء، اور نہیں ہوں گے ان کے مددگار، ینصرونہم من دون اللہ، جو ان کی مدد کریں اللہ کے علاوہ۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کرتا ہے اللہ، فما لہ من سبیل، تو نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی راستہ، اس کو کہیں سے پھر راستہ ملتا نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم، ارے مانو اپنے رب کی، من قبل، اس دن سے پہلے، ان یاتی یوم، کیا جائے ایسا دن، لا مرد لہ من اللہ، کہ نہ ہو ٹلنا اس دن کا اللہ سے، اللہ اس کو پھر ٹالے گا نہیں نا جب وہ دن آئے گا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ اس دن، وما لکم من نکیر، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی انکار کی گنجائش، کہ ان تنکروا شیئا، نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی انکار کی گنجائش، کہ ان تنکروا شیئا، کہ تم کسی چیز کا انکار کر سکو۔ تفسیر مدارک۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر یہ اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان بنا کی۔ ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ پر مگر پیغام پہنچانا بس۔ وَإِنَّا إِذَا ذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، یہاں سے پھر زجر، کہ بے شک جب ہم چکھاتے انسان کو اپنی طرف سے رحمت، فرح بہا، تو اس پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی برائی، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے آگے کرنے کی وجہ سے، فإن الانسان کفور، پس بے شک انسان ناشکر ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، ارے اللہ کا ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا، یخلق ما یشاء، اور وہ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، یا بولی من یشاء اناثا، عطا کرتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں۔ ارے بیٹیاں دینا اور بیٹے دینا کس کا کام ہے؟ فرمایا یا بولی من یشاء اناثا، عطا کرتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ،
اور عطا کرتا ہے جس کو چاہے لڑکے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا یہ کہ ملا کے دیتا ہے ان کو، یقرنہم ملا کے دیتا ہے ان کو، مذکر بھی اور مؤنث بھی، لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ کرتا ہے جس کو چاہے بانجھ۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ اللہ جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اور نہیں ہے صحیح کسی بھی بشر کے لیے، ان یکلمہ اللہ، کہ بات کرے اس کے ساتھ اللہ۔ یہ بریلوی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں نا۔ بریلوی کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک کسی بھی بشر سے اگر گفتگو کرتے ہیں تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کے دل میں الہام کرے، یا یہ ہے کہ پردے کے پیچھے بات کرے، یا یہ کہ قاصد بھیجے۔ اب اگر کسی کے ساتھ اللہ پاک بغیر پردے کے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بشر نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ پاک نے پردے کے بغیر باتیں کی ہیں، لہذا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول بشر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں ہے؟ ہم کہتے تم لوگ پرلے درجے کے جھوٹے کذاب و ناشر ہو۔ قرآن کی کس آیت میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ساتھ معراج والی رات بغیر پردے کے کلام فرمایا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ پردہ ہٹایا یا نہیں، اللہ کی رؤیت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس میں خود مولوی عبدالحکیم خان اشتر بریلوی کا ایک مولوی گزرا ہے جس نے صحیح بخاری کا ترجمہ کیا ہے، تو اس نے ایک مقام پر حاشیے میں لکھا کہ دراصل اس میں علماء کے 3 مسلک ہیں، خود بریلی علماء کے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب کو دیکھا ہے، بعض کا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، اور بعض کا یہ ہے کہ بس دل سے محسوس کیا، دل سے دیکھا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ جس چیز کا قول کیا گیا ہے وہ صرف رؤیت کا قول کیا گیا ہے نا، رؤیت کے ساتھ کلام بھی فرمایا، یہ کہاں ہے لکھا ہے؟ بشریت کی نفی تو اس وقت ہوتی جب رؤیت کے ساتھ ساتھ کلام بھی ہوتا، کیونکہ کیا فرمایا کہ بشر کے ساتھ بغیر پردے کے کلام نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول کے ساتھ کب رؤیت کے ساتھ ساتھ جو ہے کلام بھی ہوا ہے؟ کوئی ثابت کر کے دکھائے؟ نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ کوئی بریلوی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ یہ ثابت کر سکے۔ وما کان لبشر، اور نہیں ہے مناسب کسی بشر کے لیے، ان یکلمہ اللہ، یہ کہ بات کرے اس کے ساتھ اللہ، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا تو پردے کے پیچھے، او یرسل رسولا، یا یہ کہ بھیجے کوئی قاصد، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ وحی کرے فرشتہ۔ رسول یار، یوحی کا فاعل کون ہے؟ رسول، کیا مطلب؟ وہ فرشتہ، الملک، تفسیر مدارک۔ فیوحی، پھر وہ وحی کرے وہ فرشتہ، باذنہ، اللہ کے حکم سے، ما یشاء، جو چاہے، انہ علی حکیم، بے شک وہ اللہ بلند ہے اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف، کیا؟ روحاً، وحی، من امرنا، اپنے حکم سے۔ جو چیز وحی کی اللہ نے اس کو روح کہا، کیوں؟ اس لیے کہ وحی میں لوگوں کے لیے حیات ہے نا بھائی۔ کافر وحی سے محروم ہے تو مردہ ہے، اور مومن وحی سے فیض یاب ہے تو مومن زندہ کی طرح ہے نا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ اے میرے حبیب، آپ پر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ کیا مطلب؟ التفسیر الذی شرع لک فی القرآن، تفسیر ابن کثیر، یعنی جس طرح قرآن کے ذریعے ایمان اور احکام کی تفصیل ہوئی ہے، یہ تفصیل آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ ہاں، اجمالاً تو ایمان تھا نا۔ بات سمجھ رہے ہو مولی صاحبان؟ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔
ولیکن جعلناہ نورا، لیکن بنایا ہے ہم نے اس کتاب کو روشنی، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہدایت کرتے ہیں ہم اس کتاب کے ذریعے جس کو چاہیں اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور بے شک آپ یقیناً ہدایت کرتے ہو، رہنمائی کرتے ہو، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، صراط اللہ الذی، اس اللہ کے راستے کی طرف، الذی، اللہ وہ ذات، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، الا خبردار، الی اللہ تسیر الامور، خبردار اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں معاملات۔ سورہ زخرف یہ مکی ہے۔